نہ جھگڑے کی بات کرتا ہے، نہ اسلام میرے دوست بزرگوں کسی کو مارنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام حفاظت کی بات کرتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں یہ دیش ہمارا، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک سے محبت کرنے والے ہم ہیں، ہم وہ ہیں اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے، ہم نے چھاتیوں میں گولی ہم نے کھائی ہے۔ آج میرے دوست میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس ملک میں بدقسمتی کا بدقسمتی یہ ہے یہ ملک دو ٹکڑے ہوتا ہے اور پاکستان بن جاتا ہے۔ میرے جوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کے لوگوں سے جو کرسیوں میں بیٹھ کر نفرت کی بات کر رہے ہیں، ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ تم بتا دو دستاویزات کھول کے دیکھو پاکستان بننے میں ہمارے کسی عالم کسی مسلمان کا دستخط موجود نہیں ہے۔ تم نے کیا ہے، تم نے دستخط کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ ہم تو ملک کا بٹوارا نہیں چاہتے تھے، اتحاد اتفاق کی بات کر رہے تھے۔ آج تو ہمیں کہتے ہو ہم نے اس دیش کے لیے قربانی دی ہے، اس دیش کے لیے ہم نے بلیدان دیا ہے، آج بھی دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ یاد رکھو میرے مسلمانوں، اس ملک میں قیامت تک مسلمان باقی رہے گا، اس ملک میں قیامت تک یہ مسجد یہ مدرسے باقی رہیں گے۔ آئیں گے بڑے بڑے سورما آئیں گے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کریں گے، امریکہ اسرائیل ہو کوئی بھی پوری قوت و طاقت لگا دیں گے۔ میرے دوست آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کے دور سے اللہ کے نبی کے زمانے سے بڑی بڑی طاقتیں، اس وقت سپر پاور طاقتیں روس کی طاقتیں تھیں۔ میرے دوست بزرگوں وہ طاقتیں سب ایک ہو گئی اسلام کے پیغام کے سامنے، اسلام کے امن و شانتی کے سامنے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی طاقتوں سے ہم ڈریں گے؟ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ہم نے محبت کا پیغام دیا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، ہم نے اس ملک کو بچایا ہے، ہم نے اس دیش کو بچایا ہے، اس دیش کے لیے قربانی دی ہے۔ ہندو مسلم ایکتا پریم کو ہم نے قائم رکھا ہے۔ میرے دوست آج ہو کیا رہا ہے اگر ہم نے آج بھی نہیں دیکھا؟ آپ جانتے ہیں جمعیت علماء اڑیسہ نے جگہ جگہ کیا کام کیا؟ آپ نہیں جانتے؟ ذرا پوچھئے بالیسر میں جس کو لوگوں نے پیٹ کے مار دیا، جس کا گھر پھوس کا مکان تھا، اس مکان میں ہم نے ایڈریس ڈالا اور وہاں 1 لاکھ اوپر کام کیا، جمعیت علماء نے کام کیا۔ ہم پہنچتے ہیں چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے جینی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندو بھائی پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سکھ پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے۔ ہم ہندو مسلم ایکتا پریم کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمانوں آؤ قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں، ایسا مضبوط کریں قرآن سے، رابطہ پیدا کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ راوی روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اے لوگوں قرآن پڑھو، یہ قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ میرے دوست بزرگوں میرے والد محترم حضرت مولانا مفتی وقاری سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو قرآن سے محبت ہو جائے گی اللہ اسے اچھی اور اچھے وقت میں موت دے گا۔ یہاں تک کہ میرے والد فرماتے تھے اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اگر وہ تلاوت کر رہا ہے، اس کو بغیر وضو حافظ قرآن کو بھی نہیں چھونا چاہیے، یہ ادب ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں انہیں بلایا۔ میرے دوست بزرگوں ابھی آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں، میرے پاس ابھی رمضان میں ایک آدمی آئے جو سادات میں سے ہیں، وہ سید ہیں، اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ یہ بیان کیا، مجھ سے کہنے لگے، وہ بیان کرتے کرتے رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا جس کمرے میں آپ کے والد رہتے تھے آپ اس کمرے میں رہتے ہیں، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا رمضان کا مہینہ ہے، 20 نمبر آمدے پر اسی کمرے کے سامنے فرمایا اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک پلیٹ میں کھانا ہے اور اس کھانے میں وہ کہنے لگے، وہ کہتے
کہتے کہتے رو دیے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس وہاں موجود ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, اسی پلیٹ میں اللہ فرمایا حضرت مولانا سید سراج الساجدین بھی کھانا کھا رہے ہیں. میرے دوستو, میرے بزرگ, یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ کون سی قربانی نہیں دی ہے؟ میرے بھائی میں بتاؤں, میرے دوست یہ کوئی شکایت کی بات نہیں ہے. میرے والد کے پیسوں سے ہم نے ایک کپڑا تک نہیں پہنا ہے. ہمارے چچا دیتے تھے, ہم والد کے پیسے سے نہیں پڑھے, چچا پڑھاتے تھے. میرے دوست انہوں نے آپ کے اس مدرسے کے لیے قربانی دے دی. میرے دوست آج بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں کیا معلوم ہم کیا کر رہے ہیں. میرے بچے کا آج آپریشن ہوا, ہاسپٹل میں ہے, مدرسے کے کام کی وجہ سے جا نہیں سکا. اس کا اسٹیج کھولا گیا, مدرسے کے کام کی وجہ سے جا نہیں سکا. آپ کہاں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے کا 1 کروڑ 5 لاکھ کا بجٹ پورا ہوتا ہے؟ میرے دوست ہم سنگڑ والوں سے کہتے ہیں, ہم آپ سے کہتے ہیں آج وہاں کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس مدرسے کا خیال کیجئے. 1 کروڑ 5 لاکھ کا بجٹ کیسے پورا ہوتا ہے, کیسے تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ میرے دوست آپ کی بات کا خیال نہیں آتا. باتیں بڑی بڑی کرنا لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو معلوم ہے بات کر زبان چلانا جانتے ہیں, لیکن میرے دوستو, بزرگوں, میرے بھائیوں, ذرا سوچو, ذرا احساس کرو, قرآن پاک سے ہمارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو, مدرسے کے طلباء کے لیے آپ چاول دیتے ہیں, مہینے میں چاول دے رہے. میرے بھائیوں, کیا آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس سے چاول بنتا ہے؟ آپ سننے والوں کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ پورے بچوں کا سال کا خرچ ہم برداشت کریں گے. تیل بھی ہم دیں گے, دال بھی ہم دیں گے, آلو بھی ہم دیں گے, سبزیاں بھی ہم دیں گے, سارا خرچ ہم برداشت کریں گے. یعنی پورا سومڑا بچوں کے کھانے کا خرچ اٹھائے گا. کیا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے؟ تو آپ آگے وعدہ کیجئے. میرے دوست آپ کے پاس لوگ آئیں گے, اس لیے میرے دوست یاد رکھیے, قرآن پاک سے محبت پیدا کیجئے. حدیث میں آتا ہے میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, کہ اللہ قرآن پاک ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن سے محبت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے. اتنا ہی نہیں, حدیث میں آتا ہے من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ قرآن, جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے قرآن پاک پڑھے. آپ کے واقعہ بتلاتا ہوں, آپ کا اندازہ ہوگا تو قرآن پاک سے تعلق ہو جائے تو کتنی اللہ تعالیٰ محبت دیتے ہیں. حضرت ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مبارک, یہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت حماد کے, حضرت حماد شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک کے, حضرت انس بن مالک شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے, عبداللہ ابن مسعود شاگرد ہیں محمد رسول اللہ کے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں حج کر کے باہر نکلا, جب باہر نکلا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے, تنہا تنہا ہے, کسی کو تلاش کر رہی ہے. بوڑھی ہے, کسی کو تنہا تنہا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے قریب گیا, میں نے اس کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے گا, اندازہ کیجئے گا, وہ عورت جواب دیتی ہے, وہ عورت قرآن پاک سے جواب دیتی ہے. فرمایا اس عورت نے قرآن سے جواب دیا, سلام علی من اتبع الہدی. انہوں نے پوچھا کیا تم راستہ بھٹک گئی ہو یا کسی کو تلاش کر رہی ہو؟ اس عورت نے قرآن سے جواب دیا, من یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ جس کو راستہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ قافلے سے بھٹک گئی ہے. میں نے اس سے پوچھا کتنا دن ہوا تم اپنے قافلے سے بھٹک گئی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا ثلاث لیال سبیہ. میں سمجھ گیا 3 دن سے یہاں بھٹک رہی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ 3 دن میں یہاں پر کھانا پینے کا کوئی انتظام نہیں, کھانا کیسے کھاتی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا اتم الصیام الی اللیل. میں سمجھ گیا اس نے روزہ رکھا ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ سفر میں فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, یہ تو نفل روزہ ہے. اس نے قرآن سے جواب دیا وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تمہیں معلوم ہو جائے روزہ رکھنے میں کیا فائدہ ہے تم روزہ رکھنے لگو گے. میں نے اس سے
پوچھا کہ یہاں 3 دن ہو گئے کہیں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا، تم وضو کیسے کرتی ہو، نماز کیسے پڑھتی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جسے پانی نہ ملے پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے قرآن سے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ ملک شام جانا چاہتی ہے، میں سواری لے کے آتا ہوں، تم سواری پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہارے قافلے کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے قرآن سے جواب دیا وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس عورت نے قرآن سے جواب دیا، میں نے اس سے پوچھا میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کیا قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے بات نہیں کرتی ہو؟ اس نے قرآن سے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ کہنے لگی میں قرآن ہی سے بات کرتی ہوں، اس لیے کہ میں کوئی بات کروں گی اللہ کا فرشتہ میری بات نوٹ کرے گا۔ اب جب سواری قریب کر دیا، سواری پہ بیٹھ گئی، وہ لے کے جانے لگے، ہودی پڑھنے لگے، یعنی اشعار گنگنانے لگے۔ اس نے قرآن سے جواب دیا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھو۔ وہ کہتے ہیں اس نے قرآن سے جواب دیا، جب میں آگے جانے لگا، آگے بڑھا، کافی دور جانے کے بعد دیکھا چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کا علاقہ ہے۔ اس عورت نے دیکھ کر قرآن سے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کا کوئی جاننے والا ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا اس قافلے میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تمہارے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ اس نے قرآن سے جواب دیا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا اس کے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ میں نے پکارا اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ، دوڑے ہوئے آئے، ماں کو دیکھ کر لپٹ گئے۔ جیسے لپٹ گئے تو میں نے پوچھا اے بچوں بتاؤ تمہاری ماں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے بات نہیں کرتی ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے دوست بزرگوں، ابھی بچوں نے جواب نہیں دیا تھا، اس عورت نے پیسے نکالا، بچوں کو پیسے دیا، قرآن سے جواب دیا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جاؤ بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ۔ جب وہ کھانے کی چیز لے آئے تو اس عورت نے اس عبداللہ ابن مبارک کو قرآن سے جواب دیا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس احسان کے بدلے میں کھا پی لو۔ وہ کہتے جب میں کھا لیا، میں نے بچوں سے پوچھا کچھ کو بتاؤ 4 گھنٹے ہو گئے تمہاری ماں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے بات نہیں کرتی ہے۔ بچوں نے کہا تم کا 4 گھنٹے کی بات کرتے ہو، 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن سے تعلق پیدا کریں، مرکز العلوم پر اعتماد کریں جہاں دور حدیث تک کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں اللہ کا فضل ہے، اس کی مجلس شورا ہے، دارالعلوم دیوبند کے استاد اس کے شورا کے ممبر ہیں۔ ساری چیزیں، ساری حسابات آپ کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ملیں گے، اور یہاں تک کہ آڈٹ رپورٹ میں آپ جو بھی چاہیں دیکھنا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے نوجوانوں۔ لیکن یہ آپ اس مرکز پہ اعتماد کریں، اس کے اعلان پر بھروسہ کریں، اس کے ہر بات پر اعتماد کریں۔ آپ کو ہم قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بیڈی کمپنی کی جانب سے 4000 روپے تو بہرحال میرے دوست بزرگوں آج بم نہیں لگے گا، اس پرمیشن نہیں ملا ہے، اس لیے یہ عید الفطر کی نماز ہے۔ میرے دوست بزرگوں، میرے جوانوں، میری آپ سے درخواست ہے، بہت عاجزانہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں اپنی مسجدوں کو آباد کر دو۔ کوئی جوان بغیر نماز کی زندگی نہ گزارے، کوئی ماں بہن بغیر نماز کی زندگی نہ گزارے۔ میرے دوستو اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ، عاجزانہ اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسجد آ جائیں، مسجد کو آباد کریں اور کوئی نماز نہ چھوڑیں، کوئی نماز ہم سے نہ چھوٹے۔ صبح کی میں آج بھی کہتا ہوں اگر صبح کی نماز میں اس طرح لوگ مسجد کو بھر دیں جیسے جمعے بھرتے ہیں، قسم ہے رب کائنات کی، میں آپ سے کہتا ہوں ظالم خود بخود ختم ہو جائے گا۔
نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے. ہمارے یہاں زور کی نماز 2 بجے ہوتی ہے. تو بہرحال میرے دوستو میرے بزرگوں مرکز العلوم کا 1,05,00,000 کا بجٹ مجلس شورا نے پاس کیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے, خاص طور پر سنگڑے والوں سے کہتے ہیں, باہر بہت جگہ ہمارے سفیر نہیں جا سکے, کچھ لوگوں نے معذرت کی ہم نہیں جا سکیں گے تو وہاں نہیں جا سکے, اس لیے باہر سے امداد ہمیں اتنا نہیں مل سکا ہے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے آپ ہر طرح کا تعاون پیش کریں اور پورا سونگڑا مرکز العلوم کے بچوں کے کھانے کا خرچ برداشت کریں. اب ایک آدمی اگر ایک آدمی دے گا, بستی میں جتنا گھر ہے تو بتائیے جو 30-40 کلو آلو لگتا ہے روزانہ پورا ہو جائے گا. دال دیں گے ایک مٹھی دے دیں گے, کچھ بھی دیں گے آپ, تیل آپ 100 گرام 50 گرام کچھ بھی تیل مسالہ دے دیں گے تو آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی, مرکز العلوم کے بچوں کے پیٹ میں پڑے گا, آپ کی زندگی بدل جائے. اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں عید الفطر کی نماز واجب ہے, 2 رکعت ہے. امام پہلے تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھے گا, اس کے بعد 2 دفعہ تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے, پھر تیسری دفعہ نیت باندھیں گے امام, سورہ فاتحہ سورہ پڑھے گا اور ایک رکعت مکمل. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیں گے, چوتھی دفعہ رکوع میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن امان عطا فرمائے, نفرت کو ختم فرمائے, ہندو مسلم ایکتا پریم کو قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے تسلط کو ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ مکہ مدینے بیت المقدس عرب ملکوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو حج میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو میرے بیوی بچوں کو حرام لقمے سے بچائے اور حج کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مریضوں کے لیے دعا کہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ آپ مجھ کو ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اب نماز کھڑی ہونے والی ہے, آپ نماز کی صفیں لگا لیں, صفیں سیدھی رکھیں. حدیث میں آتا ہے اگر سب سیدھی نہیں کریں گے اللہ دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. صفیں لگا لیں, صفیں سیدھی کر لیں, نماز اب شروع ہوگی. نماز شروع ہو رہی ہے.